آج بندے کہتے علی تھا تو علی کو کیا ضرورت تھی, کہاں گئے تھے علی, بیوی کو کیوں بھیج دیا, وہ مستور ہو کے دربار میں کھڑی رہی, علی امام ہو کے گھر کیوں بیٹھا رہا. لے آؤ اس بندے کو, میں قرآن سے جواب دوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب اپنی بیٹیوں کو لے کے جا, اپنی بیٹیوں کو مباہلے کے میدان میں لے کے جا. رسول اپنے گھر سے اکیلی فاطمہ کو لے کے چلا گیا. فاطمہ کو لے جا کے نبی نے یہ بتا دیا جب حق کی ضرورت ہو تو غیرت کا پروردگار محمد کو بھی فاطمہ کو لے کے جانے پہ مجبور کر دیتا. حق کی ضرورت تھی تو نبی مباہلے میں بطول کر, جاگیر کے لیے نہیں گئی تھی, جنگ لڑنے گئی تھی نبی کی بیٹی. خطبے کی دھار کے ساتھ دشمن کے گلے کاٹ کے آئی ہے. میری دعا ہے قاضی صاحب, میرا مولا پاک سیدہ کی عزت کا واسطہ, مجھے جب بھی موت آئے زہرا کی وکالت کے جرم میں حق کے زہرا ممبر سے چھپائیں کیوں؟ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں, ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. یہ ممبر نہ حکومت والوں کا کل تھا نہ آج ہے, یہ سیاست والوں کا ممبر ہی نہیں ہے. سیاسی پارٹیاں بدل جاتی ہیں, حسین کے پرچم کے نیچے آنے والی قوم نہیں بدلتی. جو ہاتھ ایک دفعہ عباس کے علم کو عزت اور احترام کے ساتھ مس کر دے, وہ ہاتھ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جاتا. یہ ممبر, یہ اتنی قوم, ہم نے کبھی بھی سیاست کی بات نہیں, لیکن سپریم کورٹ میں فیصلہ زیر سماعت ہے. پاناما لیکس, میں پورے ملک میں تنبیہ کر رہا ہوں, پاناما لیک سے گھبرانے والوں یاد رکھنا ایک امام زمانہ لیکس بھی آنے والی ہے. جو جوان ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بولے, جو حالات کی وجہ سے پریشان ہے اس کا اپنا مقدر ہے, جو حالات سے ڈرا ہوا ہے وہ گھر جائے اور چھوڑ دے علی کو. علی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ڈرے ہوئے مریض کی, جس کے سینے میں علی رہتا ہے, جس کے ذہن دماغ میں علی رہتا ہے. ایک پاناما لیک سے گھبرانے والوں, ایک امام زمانہ لیکس بھی آئے گی. مجھے اس بات میں بحث ہی نہیں کرنی کہ کہاں سے پیسہ آیا تھا, کس کے پاس رکھا تھا, کہاں سے کس رستے سے کہاں چلا گیا. لیکن آج حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے, آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیصلے کا انتظار ہے, ہمیں پتہ تو چلے یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا, کس رستے سے چلا گیا. اس کا مطلب ہے جو پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے, پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے تو دنیا پوچھنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ جاگیر کہاں سے آئی ہے, یہ گھر کہاں سے آیا ہے, یہ کوٹھیاں کہاں سے آئی ہے. آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہے, آنے دو زہرا کے بیٹے کو, عدل کی کرسی میں بیٹھ کے زمانے کے بے ضمیروں سے پوچھے گا, اب بتاؤ فتح کہاں سے آیا تھا, کس نے کھایا. جو بول سکتا مل کے بولے لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. آج کی سب سے بڑی تسبیح دشمن زہرا پہ لعنت. جو آج چاہتا ہو کہ آج اس کا 70,000 حج ہو جائے, چوتھے امام بازار سے گزر رہے تھے اور ایک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا, اس نے اونچی آواز میں سلام کیا, امام نے دل کے اندر جواب دے کے گزرا. تسبیح وہیں پر روکی, امام کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کوئی ناراضگی, بادشاہ کوئی غلطی کوئی خطا, میں نے سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا. میرے بادشاہ نے فرمایا تو عبادت اتنی بڑی کر رہا تھا, میں تیری عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس نے کہا مولا اس عبادت کی قیمت بتا سکتا ہے, اس عبادت کی قیمت کیا ہے. امام زین العابدین نے کہا اگر میں تجھے حقیقت میں اس عبادت کی قیمت بتاؤں, اگر تو ایک تسبیح دے میں تجھے اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کو دے. تجھے کیا خبر کہ دشمن زہرا پہ کھل کے نہیں کر سکتے تو دل میں تو کر سکتے. مولا کا فرمان دکھانے کے لیے دیا, اور مولا نے فرمایا جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے ہم 14 اس پہ لعنت کرتے. جیو جیو سب کے
दरबार में गई थी तो कायनात की हर मजदूर का हक मनवाने के लिए गई थी। आज किसी की बेटी को भी हक ना मिलता अगर मोहम्मद की बेटी दरबार में ना जाती। दरबार में जब गई है तो दरबार में जाके बीबी ने मुकदमा लड़ा है, जंग लड़की आई है रसूल की बेटी, फतह करके आई है नबी की बेटी, चेहरों से नकाब उतार के आई है, हकीकत हुकूमत अया करके आई। दरबार में आके बीबी खड़ी हुई, पर्दा लग गया, तख्त की तरफ से आवाज आई, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? मुसाहिब नहीं फजाइल सुनिएगा बीबी, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? इतना कहना था, मेरी शहजादी की आवाज आई, मेरी जागीर फदक से मेरे आमल उठा के हुकूमत ने अपने सिपाही क्यों भेजे? हाकिम ने तख्त से कहा कि इसलिए हमने भेजे, हमारे पास नबी की एक हदीस है, नबी ने फरमाया कि हम जो ग्रोह अंबिया होते हैं हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। इस हदीस का सहारा लेके हमने उस जागीर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि नबी कह के गए थे कि हमारा वारिस कोई नहीं होता, लिहाजा हमारे पास हदीस थी, हमने तेरी जागीर पे कब्जा कर लिया। जो जवान बैठो बीबी का मुकदमा सुनने के लिए आए। मेरी शहजादी पर्दे के पीछे बोली, क्या कहने? पहला बार किया मेरी शहजादी ने हुकूमत के चेहरे पे। मेरी बीबी कहती, तू मुझे हदीस सुना रहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बताते? यही रुक, मुझे बता, क्या तुझे मेरे बाबे ने वारिस बनाया है? जो बंदा बोल सकता है बीबी के मुकदमे पे, जो हाथ उठाइए सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही दर्ज होना चाहता। बीबी ने कहा, मुझे बोल के बता, तू हदीस पढ़ रहा है क्या कहने कि मेरे बाबा ने तुझे कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते? अगर मेरा बाबा वारिस नहीं बनाता तो फिर तुझे किसने बनाया? अगर तू ये कहे कि तुझे मेरे बाबा ने बनाया, फिर 3 दिन सकीफा में झगड़ा क्यों हुआ? मैं बिल्कुल वैसे बीबी का मुकदमा बयान करने लगा हूं जैसे कोई हलाली वकील अपने केस में बहस कर रहा। कोई सुने ना सुने, मेरा यकीन है इसी मजमे में अदल की कुर्सी लगी है, सारा का बेटा बैठा है, जिंदगी मौत है मेरे उस बादशाह के हाथ में जो इस मजलिस में शरीक। मेरा मालिक चाहेंगे तो यही सांस खत्म करें, मुझे फिर भी कबूल, लेकिन ये हक दुनिया तक पहुंचाऊं, ये मुकदमा दुनिया तक पहुंचे। मेरे बादशाह ने कहा था कि जिंदगी में अपने बच्चों को 2 चीजें याद करवा दो, तुम्हारी कौम हमेशा जिंदा रहेगी। एक मेरी दादी का फतक वाला खुतबा याद करवाओ, एक मेरे नाने का गदीर वाला खुतबा याद करवाओ। ना अपने बच्चों को गदीर भूलने देना, न फतक भूलने देना। और जितने लोग शिया हुए हैं, जितने भी, आप पूरी हिस्ट्री उठा के तज्जिया करके देख लें, जितने भी नए शिया हुए लोग हैं वो अली की खैबर पढ़ के शिया नहीं हुए। वो खंदक से शिया नहीं हुए, वो हिजरत से शिया नहीं हुए। किसी भी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो क्यों शिया हुआ, अगर शिया हुआ हूं ज़हरा का हक पढ़ के। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, 12 इमामों की इमामत की मेहनत एक तरफ, 4 घंटे जो जंग लड़की आई है नबी की बेटी, सफीन, जमल, नहरवान, यहां अली ने तलवार निकाली थी लेकिन दुश्मन इस्लाम के लिबादे में था, यहां तलवार भी नहीं निकली, सिर्फ जुबान के साथ जंग की है मोहम्मद की बेटी। तू बता, तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था, मैं तुझसे अपनी जागीर वापस लेने के लिए आई। उसने कहा ठीक है, जागीर देने के लिए तैयार है, कोई सबूत? बीबी ने तहरीर रसूल पेश की, मुकदमा सुनने के लिए तैयार है। रसूल की तहरीर पेश की गई, तहरीर को पढ़ा गया, बगौर मुतालिया किया गया। वो खैबर के यहूदियों के हाथ की लिखी हुई तहरीर थी कि ये एक बाग नहीं था, 40 लाख दिनार सालाना आमदनी आती थी रसूल को यहां से। इसके अंदर 7 बागात थे, 40 कुएं थे,
کئی چشمے تھے، بہت بڑی جگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی. یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی. یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے. نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں. اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا اعتزل قربا، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے. اگر بیٹیاں 4 ہوتی آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا. انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بہت لمبا ایک لیکچر پڑا ہوا، نہیں یہ حق نہیں تھا بی بی کا. اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں. 4 سال یہ جگیر نبی کے پاس رہی. اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ پہلے زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا. بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں. تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا. سنیے گا مقدمہ. تحریر کو پڑھنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس تحریر پہ گواہ پیش کیے جائیں. بی بی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں. بی بی نے کہا میری گواہیاں نوٹ کی جائیں. میرا پہلا گواہ میرا شوہر امیر المؤمنین، میرے دوسرے 2 گواہ سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے. میری چوتھی گواہ ایک مستور ہے جس کا نام ام ایمن ہے. 4 گواہ پیش کیے گئے. تلاگنگ گرد و نواح والو 4 گواہیوں کا پیش ہونا تھا. کافی دیر مباحثہ ہوا، حکومت کی طرف سے مشورہ ہوا. مشورے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا. اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی ہم جگیر واپس کرنے کے لیے تیار تھے. تحریر آپ کی ٹھیک تھی لیکن گواہیاں مکمل نہیں تھی. مقدمہ سنیے گا، مجھے مجبور نہ کیجئے گا، میں فضائل پڑھنے رہا ہوں، جذبات پہ قابو رکھیے گا. تیری گواہیاں نصاب شہادت مکمل نہیں. بسم اللہ. بی بی نے کہا نصاب شہادت کیوں نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا نصاب شہادت اس لیے نہیں مکمل کہ آپ نے پہلی گواہی دی ہے اپنے شوہر کی، تو علی شوہر ہونے کی وجہ سے اس جگیر میں حصے دار ہے. جو مالک ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا، گواہی باہر سے آنی چاہیے تھی. دوسرے 2 گواہ پیش کیے اپنے اپنے بیٹے. آپ کے بیٹوں کا بھی اس جگیر میں حق ہے لہذا وہ بھی مالک ہو. چوتھی گواہی ہم قبول کرنے کے لیے تیار تھے لیکن کیونکہ تیرے بابا کی شریعت ہے کہ اگر عورت مرد کے مقابلے پہ گواہی دے گی تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے پہ مانی جائے گی. لہذا عورت ایک تھی، اس کے ساتھ دوسری عورت کوئی نہیں تھی، لہذا نصاب شہادت مکمل نہیں. تحریر قبول کر سکتے تھے اگر گواہیاں مکمل ہوتی. کیا کہنے نبی کی بیٹی، نبی نے تحریر واپس لے لی. نبی کی بیٹی گواہیاں نہیں بدلی. گواہیاں نہیں رسول کی. بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی. جوار صادق صاحب بی بی کے پاس گواہ تھے، انہوں نے مولا علی کی گواہی کو جھٹلایا، بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتی، حضرت ابو ذر کو کھڑا کر دیتی، جناب مقداد کو کھڑا کر دیتی. بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے. اب گواہ کیوں نہیں بدلے تھے یہ مقدمہ سننا. گواہ بی بی نے اس لیے نہیں بدلے کہ قرآن کی اعتبار سے فقہ کا قانون ہے اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بن جاتا ہے فاسق. بحث کرو ہم سے، بلاؤ ہمیں سپریم کورٹ میں، ہم تمہیں زہرا کا حق منوا کے آئیں. جو کسی مومن کو جھوٹا کہے قرآن کہتا وہ بنتا ہے فاسق. فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا. فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا. فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق طلاق کے سیغوں میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق عادل نہیں رہتا. اگر کوئی کسی سچے مومن کو جھوٹا کہے تو قرآن کی نص سے وہ بنتا ہے فاسق. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا. قرآن کہتا وہ بن جاتا ہے کافر.
फिर उससे दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत होती, क्या कहने, नबी की बेटी तो इतनी बड़ी जंग लड़की आई है कि तेरी मसलहत जमाने की समझ में नहीं आ गई। बीबी ने गवाहियां पेश करके गवाहियां वापस ले ली। बीबी गवाहियां बदल सकती थी, नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। बीबी ने फरमाया गवाहियां इसलिए नहीं बदली कि तूने अली की गवाही को झुटलाया है, और मेरे बाबे की हदीस है, अल कुरान व अली व अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तूने हसन हुसैन को झुटलाया है, हसन हुसैन भी कुरान के वारिस है। बीबी ने कहा तूने कुरान को झुटला दिया, मैं गवाहियां वापस लेके जा रही हूं और मैं तारीख में लिखवा के जा रही हूं कि मैं तुम्हें फासिक नहीं करने आई थी, मैं तुम्हें काफिर करने आई। कुफ्र के झरोकों में फेंक गई। मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे दीन पे पलटाने के लिए आई थी। बीबी ने कहा मुकदमा वापस। वहीं पे खड़े बीबी ने दूसरा दावा दायर कर दिया। बीबी ने कहा ये दावा वापस। अगला दावा, हाकिम है ना, बेटी बन के बाप का हक लेने आई हूं। मालकन वाला दावा वापस ले लिया। अब एक बेटी है, उसके बाबे क्या, एक जगीर का टुकड़ा है। बतौर हाकिम क्या फैसला करेगा कि वो बेटी को मिलनी चाहिए या नहीं? उसने कहा बेटी को तो मिलनी चाहिए क्योंकि मजबूरी थी। अगर कहते कि बेटी का हक नहीं होता तो फिर कई अपने हक भी रखवाने पड़ते। आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर करता है, हम पिंजरे में बंद होकर अपनी कौम की वकालत करते हैं। बीबी ने कहा बेटी हूं, बाप का हक लेने के लिए आई हूं। बड़ा लंबा मजमून यहीं पे खत्म करके अपने ब्रादरम काजी वसीम बास को टाइम दो। उन्होंने कहा अच्छा। बीबी ने कहा मैं तुमसे अपने बाप का हक लेने आई हूं। उन्होंने कहा बीबी बार बार किस बात पे बहस हो रही है, जब हमने कह दिया कि हमारे पास आपके बाबा की हदीस है और हदीस में साफ वाज़े लिखा हुआ है कि हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें, हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें। नबी की बेटी ने देखा अच्छा तू हदीस सुनाता है, अगर तू कहे तो मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं, मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं। उसने कहा कौन सी कुरान की आयत? नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। अल्लाह कुरान में कहता है कि नबियों का वारिस होता है और तू कहता मेरे पास हदीस है, वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले रजाला नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन व अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें मर्दों का हिस्सा होता है। कुरान कहता है हिस्सा होता है, तू कहता वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले निसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन व अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। कुरान सूरह निसा में कहता है बेटी हिस्सा रखती है, तू कहता हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, याकूब, हमने याकूब की औलाद को उसका वारिस बनाया था। कुरान कहता है याकूब की औलाद उसकी वारिस है, तू कहता मेरे पास हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ। बदल बदल के हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, बीबी बदल बदल के कुरान की आयतें पढ़ती रही। कुरान में पर लेके आओ, मुझे गाजी के अलम की कसम है, हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा। बीबी ने 40 आयतें दरबार में खड़ी होकर पढ़ी। जब 40 आयतें पढ़ी, हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आ गया। उसने कहा बीबी मैं हदीस पढ़ता हूं, जवाब आयत में क्यों देती है? अगर तेरे पास भी हदीस है तो हदीस का जवाब हदीस में ले गया। बीबी ने कहा बस चुप हो जा, मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वही है जिसे मेरे बाबे ने कहा था आ तुझे हदीस लिख दो, आ तुझे हदीस लिख दो। तूने कहा था हमें कुरान काफी है, हमें कुरान। तूने कहा था पूरे पंजाब का मजमा, पूरी दुनिया में जहां जहां मजलिस देखी और सुनी जा रही है, बगैर खौफ और खतरे के मैं जुमला मिंबर हुसैन से देने लगा।
تاریخ اسلام کے چہرے پہ یہ ایسا بدنما دھبا لگ گیا جسے بعد میں کوئی بھی تاریخ کا مورخ نہیں مٹا سکا. کتنا بڑا دھبا اور کتنی بڑی بددیانتی کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا. قرآن اور شریعت کے اعتبار سے یہ فیصلہ اگر ہوتا تو یہ قاضی کے پاس آنا چاہیے تھا، کیونکہ مقدمہ سٹیٹ کے خلاف تھا. جہاں سٹیٹ کے خلاف مقدمہ ہو وہاں سٹیٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ بددیانتی ہو گئی. محمد کی بیٹی تو دربار سے چلی گئی، لیکن تاریخ اس مسلمان کے چہرے پہ اتنے خون کے چھینٹے ڈال گئے کہ یہ ہے تمہاری حکومتوں کی تاریخ. دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے. یوسف قدر والوں کے سامنے جاتا تو کھوٹے سکوں میں نہ بکتا. یوسف کی قیمت پوچھنی ہے تو کوئی یعقوب سے پوچھی. کاش چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ رسول ہوتا اور فاطمہ کچھ مانگتی، پھر نبی بتاتا کہ خالی واپس بھیجتا یا کائنات جھولی میں ڈال کے بھیجتا. اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی میری گفتگو کو سن رہا ہے تو میں رسول کی رسالت کا واسطہ، تو میں نبی کی نبوت کا واسطہ، مہمان ہوں، عزادار حسین ہوں، ذاکر شبیر ہوں. آج ہے 3 جمادی الثانی. قرآن سر پر رکھ میں غلط پڑھوں قیامت والے نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے ولایت کے ماننے والوں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے. سنی بھائیوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی. اب یہ تصدیق کرنا تمہارا حق بنتا ہے. بیٹیاں بے شک 4 مانتے ہو، فاطمہ کو تو مانتے ہو نا، جا کے ضرور مولویوں سے پوچھنا. اللہ درجات بلند کرے. قائد صاحب خدا کروٹ کروٹ پہلو حسین میں جگہ دے. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ جتنے مناظرے کیے حق کے بطول پہ کیے، اور قبلہ مولانا اسماعیل جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے مہنگی ہیں. مولانا اسماعیل نے پاک سیدہ سے دعا مانگی تھی، بی بی میں تیرا حق پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، دولت نہ دینا، کرم میری شہزادی مجھ پہ اتنا کر دینا کہ تیرا دشمن سوال ختم کرے، میرا جواب شروع ہو جائے. پھر اس جو بزرگ بیٹھے میری گواہی دیں گے، پھر اس مرد کلندر نے نگر نگر غازی کے علم لگوائے. اس نے زمانے سے بی بی کا حق منوایا ہے. مولانا اسماعیل پنڈی بھٹیاں کے قریب مناظرہ کرنے کے لیے آئے. مناظرے کا جج بابا حبیب شاہ جی ایک اہل سنت زمیندار تھا، چودھری عاشق اس کا نام تھا. آج بھی اس کی نسلیں وہاں پہ آباد ہیں اور مجلس حسین کرواتی ہے. چودھری عاشق مناظرے کا جج تھا. مناظرے کا موضوع تھا حق کے بطول. مخالف فریق والا مولوی کہہ رہا تھا کہ بی بی دربار میں آئی ہے لیکن حق بنتا نہیں تھا. مولانا اسماعیل کتابوں کا ڈھیر لے کے آ گئے. مناظرہ ہوتا رہا. ظہر کی اذان ہو گئی. فیصلہ یہ ہوا کہ نماز پڑھی جائے گی، نماز کے بعد پھر دوبارہ مناظرہ شروع ہوگا. نماز کے لیے چودھری عاشق اس مولوی کے پیچھے کھڑا ہوا. ذہن میں اس کے کوئی خیال آیا. نماز ختم ہوئی، زوال ساجد اس نے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے چلے جاؤ، مسجد کے دروازے کو بند کرو، میں نے مولانا سے کوئی بات کرنی ہے. مسجد کا دروازہ بند ہو کے چودھری عاشق محراب میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا دیکھ سن مولوی، مجھے نہیں پتا کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، میں نے ساری زندگی کتابیں نہیں پڑھی، میں زمیندار بندہ ہوں. تو کہتا تھا کہ نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے بنتا تھا. انہوں نے اپنا مولوی منگوا لیا ہے، وہ بھائی ڈیرے پہ کتابیں لے کے بیٹھا ہے. میں نے یہاں بندے نہیں مروانے، میں نے بحث نہیں کروانی. میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دے بیٹی رسول کی دربار گئی تھی. جس بندے کو آج بھی 3 جمادی الثانی، شاید میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں، مجھے اس کے بعد مصحف پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، شاید میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں. مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی دربار گئی تھی. اتنا کہنا
تھا یہ؟ اس مولوی نے کہا چاچا عاشق بیوی کا بنتا نہیں تھا. اس نے کہا بنتا چھوڑ, بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ مجھے اتنا پتا گھر سے چل کے دربار میں چلی گئی تھی. اس نے کہا چاچا عاشق نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. اس نے کہا ورثہ چھوڑ, مجھے مات آ جائے گی. مجھے بتا بیٹی نبی کی دربار گئی تھی, اس نے کہا کتابوں میں لکھے گئی تھی, وہ دل پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا. کہنے لگا مجھے اتنا بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی خالی چلی گئی تھی. چودھری عاشق نے چہرے پہ ماتم شروع کیا. دیکھ لگا مولوی خدا لعنت کرے, میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہ میں عاشق حسین کی بیٹی ہوں, بتا اس کا بنتا ہے؟ کہنے لگا نہیں بنتا. کہنے لگا خالی بھیجو گے یا دے کے؟ کہنے لگا دے کے بھیجیں گے. اس نے کہا غیرت نہیں آتی, میری بیٹی کو خالی کوئی نہیں بھیجتا. محمد کی بیٹی نوکروں کے دربار میں 4 گھنٹے سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی رہی, اوے میں جھوٹ نہیں بول, میں جھوٹ نہیں بول رہی, او میں بابے کی سچی بیٹی ہوں. نوکروں کے دربار 4 گھنٹے. کسی کی بیٹی 1 منٹ بھی کھڑی ہو شریفوں سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے آخر میں پڑھنا اس نے شہادت پڑھنی ہے. لیکن میں اپنی قوم کو یہ جملہ تو سنا دوں, 4 گھنٹے بار بار کہتی رہی میں جھوٹ نہیں بول رہی, میں بابے کی سچی بیٹی ہوں, میں بابے کی صدیقہ بیٹی ہوں. ماتمیوں اتنا کہہ کے چودھری عاشق مسجد سے باہر آیا. جہاں مولانا اسماعیل بیٹھے کتابیں کھول رہے تھے, آ کے روتا ہوا مولانا اسماعیل کے قدموں پہ گر گیا. گر کے کہنے لگا بند کر دے مولوی اسماعیل کتابیں, دعا کر مجھے موت آ جائے. مجھے ساری زندگی کسی نے نہیں بتایا کہ محمد کی بیٹی خالی چلی گئی تھی. اتنا کہنا تھا. مولانا اسماعیل نے اپنے سر سے پگڑی اتاری, چودھری عاشق کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے کہنے لگا صرف خالی نہیں گئی تھی, کمر جھک گئی تھی, سر کے بال سفید ہو گئے تھے. عاشق حسین نے کہا ہوا کیا تھا؟ مولوی اسماعیل کہتا سچ سنے گا کہ 36 بدماش دروازہ گراتے رہے, اکیلی روکتی رہی. بے غیرت نے تازیانہ نکالا, سہرا کو تازیانہ مارا, رو رو کے کہتی رہی یا علی میرا محسن شہید,